Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فأما إن كان من المقربين، ذرا سوچو اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہوا تو راحت ہے، روزی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے نعمتوں والی جنتیں ہیں. اور رہا یہ کہ اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہے تو تمہارے لیے دائیں جانب کے لوگوں سے سلامتی ہو. اور رہا یہ کہ اگر وہ جھٹلانے والوں اور گمراہ لوگوں میں سے ہے تو اس کی مہمان نوازی جلتا ہوا پانی اور جہنم میں جلنا ہے. بے شک یہی یقین کے لائق بات ہے. چنانچہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیے جو نہایت عظیم ہے. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ قرآن جو بہت مقدس کتاب ہے، لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے اسے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. تو کیا اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اب تم سستی کرو گے، مداہنت سے کام لو گے اور جھٹلاؤ گے، اور صرف اس سے تمہارا حصہ یہی ہے کہ تم اسے جھٹلاؤ، اس کی تکذیب کرو؟ تو ذرا سوچو کہ جب موت بالکل قریب آ چکی ہوگی اور جان حلق تک نکل چکی ہوگی اور تم بے بس ہو کر دیکھ رہے ہوگے، اس وقت اس مردے کے قریب جو ہے ہم تم سے کہیں زیادہ ہوں گے، لیکن تم اس کو نہ سمجھ پاؤ گے نہ دیکھ پاؤ گے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کے حکم میں نہیں ہو تو اس مردے کی جان واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو. اب یہیں سے بات آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ اگر اس کی جان تم واپس نہیں لا سکتے ہو تو یقینی بات ہے کہ پھر اس کو تو اس جگہ کا سفر کرنا ہے جہاں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ وہ آخرت کی طرف لایا جائے گا. اب جب وہ آخرت کی طرف لایا جائے گا، قیامت کی طرف اسے کھینچ کر لایا جائے گا، میدان حشر میں اسے تمام لوگوں کے ساتھ اس کے اعمال نامے کے ساتھ جمع کیا جائے گا. تو اب دو ہی کیفیت پیدا ہوں گی، یا تو وہ مقربین میں اس سے ہوتا تھا جیسے کہ اس سورہ کے شروع میں کہا گیا تھا السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ وہ سب سے سابقین، سب سے زیادہ سبقت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیشہ نیکی میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، یہ مقرب ہیں. تو ان کے لیے جنت کا اعلیٰ مقام ہے، وہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ان کے لیے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے جس میں اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہیں، وہ جنت ان کے لیے ہے. اس میں ان کے لیے راحت ہے، اس میں روزی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں والی جنت ہے. اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہے، کیونکہ دوسری کیفیت جو بیان کی گئی تھی وہ دوسری شکل وہ ہے کہ مقربین میں سے تو نہیں، لیکن بہرحال وہ دائیں جانب والے ہیں جن کو میدان حشر میں عرش کے دائیں جانب رکھا جائے گا. تو جو دائیں جانب والے ہیں تو ان کے لیے بھی سلامتی ہے، ان کے لیے بھی کامیابی ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی جنت ہے. اس درجے کی جنت نہ صحیح، اس سے تھوڑا کم تر ہی صحیح، لیکن بہرحال جنت ان کے لیے بھی موجود ہے. تو یہ دونوں لوگ
جو مقربین ہیں ان کے لیے بھی اعلیٰ جنت، اور جو اصحاب یمین ہیں ان کے لیے بھی جنت ہے۔ تو تمہارے لیے دائیں جانب کے لوگوں کی جانب سے سلامتی ہو۔ اور اگر وہ تیسرے قسم کے لوگوں میں سے ہوا، یعنی مکذبین او ضالین، گمراہ اور جھٹلانے والا، اگر ان لوگوں میں سے ہوا تو پھر اللہ نے پہلے بھی بتا دیا اور اب بھی بتا رہا ہے کہ پھر ان کی مہمان نوازی قاعدے سے ہوگی، اور ان کے مہمان نوازی جو ہوگی ان جھٹلانے والوں کی اور گمراہ لوگوں کی، تو یہ ہے کہ جلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ملے گا مہمانی میں، اور جہنم کی آگ ہوتی ہے جس میں ان کو جلایا جائے گا، بھونا جائے گا۔ یہی ان کے مہمان نوازی ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے۔ اللہ نے جو بات بیان فرما دی پورے سورے کے اندر، یا یوں کہہ لیجئے کہ پورے کلام پاک میں، کہ نیک لوگوں کے لیے اچھا بدلہ اور برے لوگوں کے لیے وہی جیسے انہوں نے کیا ہے ویسا بدلہ ملے گا۔ تو انہا ذلو حق الیقین، یہ ماننے والی بات ہے کہ اسے مان لو، اور یہ نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، اور یہ فطری بات نہیں ہے۔ اگر اسے دیکھا جائے کہ کہا جائے کہ یہ ماننے والی بات ہے، تو اس کو اگر صحیح معنوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ یہ فطری بات ہے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اس کائنات میں، اس پوری دنیا میں جہاں پر بھی انسان بستے ہیں رہتے ہیں، وہاں ہر جگہ ملکوں کا الگ الگ قانون ہے، جو اچھے ہیں صحیح ہے، حکومت ان کے ساتھ کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی، جو برے ہیں بدقماش ہیں ان کے ساتھ کیا ہے کہ ہمیشہ برائیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کو جیل میں ٹھوسا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے، ہر طرح سے انہیں جلایا جاتا ہے۔ بلکہ کہہ لیجئے کہ آج کل کا جو کہہ لیجئے کہ اس کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے، جو سزا دی جاتی ہے، وہ یہاں تک کی سزا ہے کہ ان کو آگ سے بھی جلایا جاتا ہے، کھولتے ہوئے پانی میں ان کا کبھی سر ڈال دیا جاتا ہے، کبھی ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریس وغیرہ جو ہے بہت تیز گرم کر کے ان کے جسم سے ٹچ کر دیا جاتا ہے، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کیا بولتے ہیں کرنٹ لگا کر پھر اس کے بعد ٹچ کر دیا جاتا ہے، کبھی دماغ پر، کبھی کہاں، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم سے عذاب دیے جاتے ہیں، یہ سزائیں ان کو دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نہیں مانا، قانون کو نہیں سمجھا، انہوں نے قانون کا کھلواڑ کیا، تو ان کے لیے جو سزا حکومت نے تجویز کر رکھی تھی اس کے تحت جو ہے اس اصول اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو جب یہاں پر یہ حال ہے تو پھر فطری بات ہے کہ جو مکذبین، قرآن کو جھٹلانے والے، آیتوں کو جھٹلانے والے، نبی کو جھٹلانے والے، آخرت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، تو ان کے یہ درگت بنے کہ کھولتا ہوا گرم پانی ان کو دیا جائے اور آگ میں ان کو سینکا جائے، جلایا جائے، تو ایک فطری بات اور یقینی بات ہے۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ فسبح باسم ربک العظیم، کہ جو حق ہے وہ یہ کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ اب جب تسبیح کی بات آتی ہے تو تسبیح عبادت ہے، تسبیح نماز ہے، تسبیح ذکر ہے۔ مختلف اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کا ذکر فرمایا اور اس کی تشریح بھی فرمائی۔ کئی بار فرمایا کہ پرندوں کی نماز یا دیگر تمام مخلوق جو موجود ہے کائنات میں، ان کی نماز جو ہے وہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ گویا کہ تمام مخلوق کی نماز ہے، ان کی تسبیح ہے، ان کا ذکر ہے، ان کی عبادت ہے، جو ہر وقت اللہ رب العزت کی وہ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ ہر کہا گیا، اور اگلی سورہ بھی جو شروع ہو رہی ہے، چونکہ یہاں پر انسانوں کو حکم دیا گیا، جناتوں کو حکم دیا گیا کہ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کے جو بہت ہی بڑا ہے، اعلیٰ ذات ہے، اعلیٰ صفات ہے، تمام کمالات کا وہ حامل ہے، اس رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ یا انسانوں کو حکم دیا، اس کے بعد آگے جو سورہ شروع ہو رہی ہے اس میں کہہ دیا کہ کائنات کی ساری چیزیں، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو یہ جب تسبیح کی بات آتی ہے تو پھر ہر ایک کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے۔
یہ تسبیح ہر ایک کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح بیان نہ کرتی ہو، بس معاملہ یہ ہے کہ ان کی تسبیح تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کیسے تسبیح پڑھتے ہیں، کیسے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ تمہارے بس میں نہیں کہ تم اسے جان سکو۔ یہ اللہ ہی کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوق کی آواز اور ان کی تسبیح، ان کی عبادت کو وہ جانتا ہے۔ تو ساری کائنات جب تسبیح بیان کر رہی ہے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، افضل المخلوقات ہیں، تو جب ہم افضل الخلائق ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی تسبیح بیان کریں۔ کہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ صبح شام جو ہے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیجیے، وہاں پر صبح شام سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیجیے، عبادت کیجیے اور نماز پڑھیے وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف اعتبار سے تسبیح کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا، آئندہ بھی انشاءاللہ اس کے سامنے اس کی تفصیل لائی جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب